دوسری کی پراپرٹی میں پہلی بیوی کے بچوں کا حصہ. میں نے اپنی دوسری بیوی کے نام کچھ پراپرٹی لی ہے, کیا اس پراپرٹی میں میری پہلی بیوی کے بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ فاروق صاحب انگلینڈ سے. فاروق صاحب, دو باتیں سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات, اگر آپ نے پہلی بیوی کے نام سے پراپرٹی لی ہے تو نام سے لینے سے بیوی اس پراپرٹی کی مالک نہیں ہوتی جب تک آپ مکمل قبضہ اس کو پراپرٹی کا نہیں دے دیتے. ڈاکومنٹس میں بھی اگر آپ پراپرٹی اس کے نام کر دیں گے تو شریعت میں ملکیت نہیں ثابت ہوتی. خوب سمجھ لیں, شریعت میں جب بھی کوئی چیز کسی کو گفٹ دی جائے یا ہبہ کی جائے, پراپر قبضہ دینا ضروری ہے. اور پراپرٹی میں قبضہ یہ ہے کہ آپ پراپرٹی کی جگہ بتا دیں, لوکیشن بتا دیں, اور وہ وہاں جا کے کم از کم دیکھ لے اس جگہ کو کہ یہ میری ہے, پھر آپ اس کے حوالے اس کی فائل کر دیں, یہ پراپر قبضہ ہوگا. اور مکان کا قبضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس مکان میں چلی جائے اور آپ کا سامان اس میں مکان میں نہ ہو, یا سامان سمیت اس کو مکان ہبہ کریں اور آپ اس دوران مکان میں نہ ہوں اور وہ مکان میں چلی جائے. تو اس طرح سے قبضہ دینا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کی بیوی اس پراپرٹی یا مکان وغیرہ کی مالک نہیں بنے گی. ایک بات تو یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ایک بیوی کو پراپرٹی دی جائے تو دوسری کو بھی اتنی ہی مالیت کی پراپرٹی دینا واجب ہے. اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے, الا یہ کہ مہر میں رکھی ہو. مہر میں برابری ضروری نہیں ہے, ایک عورت کا مہر زیادہ ہو سکتا ہے, دوسری کا مہر کم ہو سکتا ہے. مہر تو جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے طے ہو جائے. مہر کے علاوہ اگر آپ کچھ پراپرٹی ایک بیوی کو دے رہے ہیں تو پہلی بیوی کو دیں گے تو دوسری کو بھی دینا پڑے گا. اگر آپ نے دوسری کو بھی اسی مالیت کی پراپرٹی نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان لہ امرأتان فمال الی احدہما جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل. جس شخص کی دو بیویاں تھیں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو گیا, دوسرے کے ساتھ اس نے یعنی برابری نہیں کی اس نے, تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا, فالج زدہ ہوگا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. لہذا ایک وائف کو آپ نے پراپرٹی دی ہے تو دوسری کو بھی اتنی ہی مالیت کی پراپرٹی دیں. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات, اگر آپ ایک بیوی کو پراپرٹی دے دیتے ہیں تو اس میں اس طرح سے مالک بھی بنا دیتے ہیں تو اس بیوی کے مرنے کے بعد اس میں آپ کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کے وہ بچے جو پہلی بیوی سے ہیں, جس بیوی کے بچے ہیں اس کو تو جائے گا, سوکن کے بچوں کو وراثت نہیں جاتی ہے. خوب سمجھ لیں. شیشہ پینے کا حکم. آج کل جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں شیشہ نامی حقہ پیا جاتا ہے, کیا استعمال جائز ہے اس کا؟ زین العابدین کراچی سے. جائز نہیں ہے, غیر قانونی بھی ہے, صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. پتہ نہیں لوگ کیا کیا پی رہے ہیں. اللہ کے بندو, انسان کے بنو کو ڈھنگ کی چیزیں پیا کرو. پانی پیو, دودھ پیو, لسی پیو. یہ چیزیں جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں, یہ نشہ جو ہے نا, خوب سمجھ لیں, نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان وقتی طور پر سکون حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے اور غیر فطری طریقے سے سکون حاصل کرتا ہے. اس سے اس کو سکون ملتا نہیں ہے بلکہ بے سکونی بڑھ جاتی ہے اس کی. خوب سمجھ لیں, جب بھی آپ کسی چیز کا غیر فطری طریقہ اختیار کریں گے نا تو وقتی فائدہ ہوتا ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسی نشے والے کو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں دیکھو گے, وہ ڈپریشن میں جائے ہوتے ہیں, اسٹریس میں, ڈپریشن. انہیں لوگوں کو ہائپر ہو جاتے ہیں ذرا سی بات پہ. تو اپنی جان پہ کیوں ظلم کر رہے ہو بھائی؟ کوئی ٹینشن, عام طور پہ نشہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. بھائی کوئی ٹینشن ہے, سو جاؤ, آرام کر لو, سفر پہ چلے جاؤ تاکہ وہ دماغ آپ کا ہٹ جائے, کہیں لمبے عرصے کے لیے ٹریولنگ پہ نکل جاؤ. بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو آپ کی ٹینشن کو کم کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. تبلیغ جماعت میں چلے جاؤ, وہاں جب بار بار اللہ کی بات سنو گے تو ایک سکون پیدا ہوگا آپ کی طبیعت میں. لیکن اگر آپ نے سکون کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا تو خوب سمجھ لو سکون نہیں ملے گا, وقتی فائدہ ہوگا اور اس سے بڑی بے سکونی کا آپ شکار ہو جائیں گے. اس لیے شیشے میشے چھوڑ دیں. یہ